آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام تقریباً آئے ہوئے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان لوگوں نے مشترکہ فتویٰ دیا. بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، پھر وہ اس کی وہ چیزیں انہوں نے مطلب پیش قدمی اور اقدام کا فتویٰ جاری کر دیا کہ اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں اب مسلمانوں پہ فرض ہو گیا ہے اقدام کرنا یہ وہ. تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں، کوئی عذر باقی رہ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی کس طرف حالات جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کافی تاخیر ہو گئی ہے. جب دریا کے اس پار آپ پہنچ سکتے ہیں اس دوران آپ نے فتویٰ نہیں دیا. جب اس فتوے پر عمل کر کے لوگ پہنچ سکتے تھے، جب پل توڑ دیا تو اب آپ نے فتویٰ دیا ہے. جب سوریا کا پل توڑ دیا آپ نے تو اب کہاں سے جائیں گے آپ کے مددگار؟ تو یہ فتویٰ دیر سے دیا ہے، یعنی تاخیر ہو گئی ہے بہت. جب مؤثر ہو سکتا تھا اس وقت دینا چاہیے تھا. یہ پھر بھی غنیمت ہے، چلو دے دیا. کوئی عمل کرے گا اس کے اوپر؟ عمل یعنی یہی اس کے اوپر سیاست ہی ہوگی کہ ہم نے دیا ہے، ہم نے یوں کیا ہے، ہم نے فلاں کیا ہے. لیکن اب آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو کیسے ہوگا؟ جب ممکن تھا لبنان مقاومت کر رہا تھا، سوریا مقاومت کر رہا تھا ایسے ہی، اور سارے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ جا سکتے تھے، اس وقت نہیں کیا آپ نے. جب پل سارے توڑ دیے گئے اور یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں جا سکتا، ابھی اللہ راستے بند ہیں، تو اب آپ نے کہا ہے کہ جاؤ سارے مدد کرو. تو ظاہر ہے کہ یہ یہیں پہ ساری مشقیں ہوں گی اور سارا کریڈٹ یہیں پہ لے لیا جائے گا. دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے. لیکن اب ان کو اور بہت سارے طریقے ہیں. یوں نہیں کہ راستہ اندھیری رات بند گلی میں نہیں پہنچے، ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، یعنی میرا اعتقاد یہ ہے کہ پاکستانی علماء یا تنظیمیں یا کوئی لوگ بھی پاکستان کے اندر رہ کر ہی یہ ظلم ختم کرا سکتے ہیں. اچھا، میں بالکل مطمئن ہوں اس بارے میں کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر ہی فلسطین کا ظلم بند کروا سکتے ہیں. اشارہ کریں گے پیشاب کوئی وہ پریشر ڈالیں گے یا کیا؟ دیکھیں، جن لوگوں نے فلسطین پہ ظلم کیا اور کروایا ہے وہ سارے پاکستان میں موجود ہیں. ان کی نمائندگیاں ہیں، ان کے سلسلے ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں ساری. ایک ہم نے پہلے کمپین چلائی کہ بائیکاٹ کریں. کسی نے کی، کسی نے نہیں کی، چونکہ اس سے لوگوں کے اپنے کاروبار متاثر ہوتے تھے. لہٰذا انہوں نے لیبل شیبل اتار کے وہ سارا پانی پیا ہے. نیسلے کا، میک ڈونلڈ کا اوپر سے ریپر اتار کے کھایا ہے انہوں نے. وہ نہیں چھوڑ سکتے یہ. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ فلسطین کی حمایت کرنے والے ممالک، فلسطین کے ظلم، اسرائیل کی اور دوسروں کی حمایت کرنے والے ممالک، ان کو اس وقت تک پاکستان میں کام کرنے کی اجازت نہ ہو، نہ سیاسی، نہ اقتصادی، نہ معاشی، نہ تجارتی، نہ تعلیمی. کوئی ادارہ کسی ملک کا جب تک فلسطین میں ظلم بند نہیں کرتے پاکستان میں نہیں کر سکتے کام. بالکل یہ کام ہم کر سکتے ہیں یہاں پر توڑ پھوڑ کے بغیر، کوئی جنجال کے بغیر، کوئی بحران. اور ہماری حکومت نہیں کر سکتی یہ کام، لیکن پاکستان کے عوام یہ کام کر سکتے ہیں، پاکستان کے علماء یہ کام کر سکتے ہیں. اس طرف آئیں، سارے مل کے اس کو اپنی گردن پر لیں، سب بالکل اپنے ذمہ لیں کہ ہم کریں گے یہ کام. حساسیت کا مظاہرہ کریں، جو عوام کر سکتی ہے وہ عوام بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے جب ان کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں تو وہ پھر روکتے ہیں اس چیز کو، اپنا مفاد خطرے میں نہیں جانے دیتے. ایسا ہی ہے. اور اس بارے میں بھی آپ کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جو آج کل کا یہ یہودی ہے جو وہاں لڑ رہا ہے وہ کوئی زیادہ دیر تک لڑنے والی چیز شاید نہیں ہے، وہ بہت دیر تک شاید نہ اگر ان کو سپورٹ باہر کی ختم ہونا، یہ طے شدہ بات ہے. یہ ہمارے مجاہد بزرگوں نے، لیڈرز نے، شہداء جو ہو گئے ہیں انہوں نے بھی بتائی ہے کہ 24 گھنٹے اگر اسرائیل کی مدد بند کر دیں، یہ عرب بھی اور غرب بھی اور امریکہ بھی اور سارے، صرف 24 گھنٹے چھوڑ دیں، فلسطینی ایک طرف ہوں اور ایک طرف یہ ہوں، تو 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کے پیچھے پورا مغرب کھڑا ہے، پورے عرب کھڑے ہوئے، سارے کھڑے ہوئے. ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں. ایک ملک تھا جس کو انہوں نے دباؤ میں ڈال کے گھیر لیا ہے. اب دیکھیں نا، ایران کا محاصرہ کر کے، حزب اللہ کو تباہ کر کے، سوریا کا پل توڑ کے اب فتویٰ دیا.